اور قوم لوط کی بستیوں کو جبرائیل نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اونچائی پہ لے جا کے ان بستیوں کو پٹک دیا گیا. پوچھو ان علماء ربانیین سے کیا وجہ تھی کہ قوم عاد کی بستی کو برباد کیا گیا؟ جواب ملے گا کہ نافرمان تھے وہ. قوم سمود نافرمان تھے, قوم لوط نافرمان تھے. ان کی نافرمانیوں کی بنیادوں پہ پوری کی پوری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اے لوگوں بتاؤ, گریبانوں میں جھانک کے دیکھو, نماز ہم نہیں پڑھتے, روزہ ہم نہیں رکھتے, یتیموں کے سروں پہ ہاتھ ہم نہیں رکھتے, غریبوں کی لاشوں پہ بنگلے ہم بنا رہے ہیں, 24 گھنٹے چغلخوریاں ہو رہی ہیں, میری ماں بہنیں برا نہ مانے, 24 گھنٹے ٹی ویوں پہ بیٹھی ہیں, دھارا واہک پہ دھارا واہک چل رہے ہیں, قصے پہ قصے چل رہے ہیں, جوک پہ جوک چل رہا ہے. حضرات نظر ہے تو صرف لباس پہ نظر ہے, لاش پہ بیٹھی رو رہی ہے مگر نظر اپنے لباس پہ ہے. حضرات محترم, یہ فیشنوں پہ مرنے والیاں, یہ میک اپوں پہ مرنے والیاں, 24 گھنٹے ٹی ویوں پہ بیٹھنے والیاں, حضرات مجھے بتاؤ تو صحیح کیوں زندہ ہے ہم؟ We have lost the right of life. زندگی کے سارے حق کھو چکے ہیں ہم, اس کے باوجود بھی ہم زندہ ہیں, روزی ہمیں مل رہی ہے. رب کی مہربانی تو دیکھو. میں نے پوچھا میرے مولا, قوم عاد اس لیے برباد ہوئی تھی کہ تیری نافرمان تھی, قوم سمود اس لیے برباد ہوئی تھی کہ تیری نافرمان تھی, او مولا قوم لوط اس لیے برباد ہوئی تھی کہ تیری نافرمان تھی. الہ العالمین, ہم اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں مگر پھر بھی ہم زندہ ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملا نمے پارے میں میرے اللہ نے فرمایا, او میرے نبی تباہ ہو جانا چاہیے تھا اس قوم کو, برباد ہو جانا چاہیے تھا اس قوم کو, صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جانا چاہیے تھا. ان اتیاچاریوں کو, ان ظالموں کو, ان ستمگروں کو, ان غریبوں کی لاشوں پہ بنگلے بنانے والوں کو, ان بے نمازیوں کو, اللہ کو اور رسول کو اذیت پہنچانے والوں کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا مگر نہیں. او میرے نبی, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, او میرے نبی جس قوم میں تجھ جیسا نبی سلامت ہوگا اس قوم کو میں عذاب نہیں دے سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت اور سے مقدس. زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ 1 گھنٹہ ہوا چاہتا ہے, 10 منٹ کی کمی رہ گئی ہے. توجہ ہے نا؟ سنا دوں نا؟ پیچھے تک ہاتھ اٹھا کے بولو زور سے سبحان اللہ. بہت گرم ہے, سردی کا کوئی اثر نہیں ہے, ہوگا کہیں اثر. حضرت مولانا محبوب صاحب فرما رہے تھے کوہرا بہت آ رہا ہے مگر اس کوہرے کا یہاں کوئی اثر نہیں ہے. سبحان اللہ, دور سے کہو سبحان اللہ. آج لوگ تم سے پوچھ رہے ہیں, تم کہتے ہو بیچ چوراہوں پہ ہمارے نبی زندہ, کیا کہتے ہو؟ ہمارے نبی. تو سامنے والا داڑھی والا پوچھتا زندہ ہے تو کیا ثبوت ہے؟ تم کہتے ہو ہمیں کچھ پتہ نہیں, مولوی صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے. قرآن ہمیں آتا نہیں, حدیث ہمیں آتی نہیں. بڑا بھولا والا, بڑا سیدھا سادہ ہے, نہ قرآن آتا نہ حدیث آتی, پھر بھی سننی ہے. کوئی پوچھتا ہے چوراہے کا بتاؤ تمہارے نبی زندہ ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ قرآن کی کوئی آیت اگر یاد نہ ہو, سب سے پہلے تو یاد کرو. اگر یاد نہ ہو بائی چانس, اگر کوئی حدیث یاد نہ ہو تم بھی غور سے سن لو. اگر کوئی پوچھے تمہارے نبی زندہ ہے, اس کا پروف کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے, تو سیدھے سیدھے کہو کہ ہمارا نبی زندہ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں. ہم زندہ ہیں اسی لیے ہمارا زندہ باد بولو, چاہیے تھا, تباہ ہو جانا چاہیے تھا, برباد ہو جانا چاہیے تھا. اللہ اللہ, رب کی مہربانی دیکھ رہے ہیں, وہی مہربان اللہ میدان محشر میں بولا. اس سے یہ پوچھو کیا یہ کسی باعمل عالم کی بستی میں رہتا تھا؟ وہ بولا ہائے افسوس, میں
کسی بعمل عالم کی بستی میں بھی نہیں رہتا تھا۔ اب توجہ دیں میری مائیں بہنیں اور توجہ دیں آپ بھی، اگلا جملہ سب کی رہنمائی حضرات ایک معنی کر اور کر رہا ہے۔ آج ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں سیدھے امام کے پاس، امام صاحب ماڈرن نام بتاؤ، بالکل نیا نام ہو، الویلا نام ہو، اے امام صاحب ایسا نام ہو کہ پورے محلے میں نہ ہو، ہمارا انوکھا نام ہو، شاہ رخ خان کے نام پہ نام، سلمان خان کے نام پہ نام، گنڈوں کے نام پہ نام، حیدرآباد کی ننگی عورت ثانیہ مرزا کے نام پہ نام۔ میں نے مراد آباد میں ایک خاتون مدرسے کے سامنے میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے بیٹی تو بڑی خوبصورت دی ہے، نام کیا رکھ لیا؟ تو مجھ سے بولی، وہ سمجھ نہیں تھی مولانا صاحب بہت خوش ہوں گے، مجھ سے بولی مولانا صاحب جیسی بیٹی ہے ویسا ہی نام ہے۔ میں نے کہا ہے کیا؟ بولے بڑا خوبصورت ہے۔ میں نے کہا ہے کیا؟ بولے بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا نام کیا ہے؟ بولے بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا تیرا وہ خوبصورت نام سننے کے لیے یہ کان ترس رہے ہیں، بتا تو دے رکھا کیا ہے؟ مراد آبادی زبان میں بڑی اطراع کے بولی ثانیہ مرزا رکھ لیا۔ میں نے کہا تجھے غیرت نہیں ہے یہ آوارہ؟ رکھا بھی تھا تو ننگی کے نام پہ، بدماش کے نام پہ، بدتینت و نالائق کے نام پہ، او بدتمیزوں کے ناموں پہ نام رکھنے والوں، اگر کوئی سبق حاصل کر سکو تو اللہ اور رسول کے اس فرمان سے سبق حاصل کرو۔ میرے رب نے فرمایا او میرے فرشتوں جہنم اس کے بالکل قریب ہے، اب اس سے یہ پوچھ لو کیا اس کا نام کسی عالم بعمل کے نام پہ تھا؟ کیا اس کا نام کسی عالم بعمل کے نام پہ تھا؟ یہ نہیں سوال ہو رہا ہے۔ شاہ رخ کے نام پہ تھا، سلمان کے نام پہ تھا، بدنام زمانہ اظہر الدین کے نام پہ تھا، رسوائے زمانہ محمد کیف کے نام پہ تھا؟ اے لوگوں مجھے بتاؤ یہ سوال ہو رہا ہے، غنڈوں اور بدماشوں کے نام پہ نام رکھنے والوں یاد رکھنا، اگر نام رکھ سکو اپنے بچوں کے تو وہ نام رکھو کہ اگر تمہارا عمل خدا نہ کرے کمزور بھی ہو تو ناموں کی برکت سے جنت کا سامان ہو جائے۔ ایسے نام مت رکھنا کہ اگر جنتی بھی ہو تو نام کی نحوست سے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا عمران حنفی صاحب قبلہ۔ میرے رب نے فرمایا اس سے یہ پوچھو کیا اس کا نام کسی عالم بعمل کے نام پہ تھا؟ وہ بولا ہاں میرے اللہ، ہاں میرے اللہ، میری ماں نے اور میرے باپ نے میرا نام ایک بعمل عالم دین کے نام پہ رکھا تھا۔ ارشاد فرمایا جاؤ محض اسی بنیاد پہ کہ تمہارا نام میرے دین کے بعمل عالم کے نام پہ تھا میں نے تمہاری مغفرت۔ سبحان اللہ، سبحان زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سوچ کا دھارا بدلو، وی آئی پی ہنڈے نہیں ہے، وی آئی پی طاہر میاں ہے، وی آئی پی عباس نہیں ہے، وی آئی پی احمد رضا ہے، وی آئی پی عباس نہیں ہے، وی آئی پی غریب نواز ہے۔ اگر ہمارا کوئی ہیرو ہے تو خدا کی قسم ظالم نہیں۔ اے لوگوں یہی ہے ہمارے وی آئی پی، جو زمین پہ رہے تو زندہ اور زمین میں رہے، سبحان اللہ، زمین پہ رہے اور زندگی کا ایک فارمولہ ہے، دیوبندی کی تو عقل ماری۔ کہ تم لباسوں پہ اترا رہے ہو، مردہ